میں استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے 40ویں ہوتے خواجہ نصیر الدین گولڈوی صاحب انہاں تقریر کی تھی، بڑی ڈاڈی انہوں نے تقریر کی تھی. انہوں نے کرسی دیر لگے تھے، انہوں نے کیا فانی ہے یہ ارباب جی ترب کی کرسی اور قائم دائم ہے سور رب کی کرسی، جسٹس و گورنر ہو کے وزیر اعظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اے نصیر الدین صاحب نے اپنا شعر اتنے پڑھیا. جب انہوں نے کرسی دین لگے نا تو کہتے بڑے بڑے علماء اتنے بیٹھے تھے، میں تھلے بیٹھے تھے، میں اتنے کیویں بیٹھ. انہوں نے پھر یہ ربائی پڑھی استاد عطا محمد صاحب دے 40ویں تھے. اتنے پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیتا اور میں استاد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ اتنے پڑھاندے سن گولڈ شریف تے آناف دا موقف اے وے کہ روزہ دیر نال افطار. دیر تو مراد اے نہیں بھی چانو ستارے چڑھا من تھوڑا جہا بھیا یقینی غروب نہیں ہے جڑا ہوندا ہے. آناف دا موقف ہے تھوڑی تاخیر نال روزہ افطار کرنا چاہیے. استاد جڑے اس تے عمل کردے سن اتھے وہ نام نہیں انہوں نے دسیا، ویسے میں نے اس مولوی دا نام پتہ ہے جن استادوں کی لڑائی ہوئی. اتھے ایک مولوی سی گولڈ شریف پڑھاندا، انہیں کہا بھئی تو دیر نال افطار کیوں کرنا؟ انہیں کہا یار آناف دا موقف ہے وے. انہیں کہا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کوئی وڈے سن پیر میرے علی شاہ نال جن بھی آکھے وہ تو پھر انہیں نہیں نہ لیا تو میں بھی نہیں نہ لینا. انہاں اے جدو گل کی تھی تے استادہ نے اس نو کیا ہوئے گل سن میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے تقلید میں امام اعظم دی کی تھی، میں پیر میر علی شاہ دی تقلید نہیں کی تھی، میں انہاں دی تقلید نہیں کی تھی. جدو انہاں اے گل کی تھی تو دوسرے مولوی نے استادہ نو چنڈ مار دی. استاد پھر چپ ہو گئے کیونکہ پیر خانے دا بڑا ادب کردے سن، بڑا ہی احترام کردے سن. استاد چپ ہو گئے. حضرت بابو جی سے علیہ رحمہ دا دور سی، پیر میر علی شاہ صاحب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. بابو جی نو پتہ چلیا تے آپ مسجد تشریف لے آئے. اے نصیر الدین صاحب نے آپ کو گل سنائی. انہاں آ کے موقف سنیا تے جس مولوی نے چنڈ ماری سی نا استادہ نو، آپ نے اودے منہ تے 3 چنڈا ماری. حضرت بابو جی علیہ رحمہ نے 3 چنڈا ماریاں. فرمایا ایک چنڈ تے ہے قصاص دی بھئی تو استادہ نو ماری، ایک چنڈ اس بات دی کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ دی توہین کی تھی، تے تیسری چنڈ تو پیر میرے علی شاہ دی بھی توہین کی تھی. او جدو مقلدن تے تو انہاں نو مقابلے وچ کیویں کھڑا کیتا انہاں نے؟ ہن کوئی سمجھ آئے؟ آج منہ دوڑ دا پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ علماء اپنے بزرگوں کا اسی اپنے بزرگوں کی عزت بھی نہ کرا سکے. اپنی عزت میں بزرگوں کی امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے کوئی گل کرے تے بندہ پھر کبھی میں قرآن انہوں کہا ادھر آ مولوی میرے نال جناب آ گئے وہابی رتیاں داڑیاں کٹیاں. میں کہا ہاں جی مناظرہ کر رہے. کرو جی بیٹھو. بہ گئے. میں کہا جناب پہلے کوئی دسو کیڑے بابے نو مننے ہو؟ اس بابے دی میں گل ٹورا. ہاں میں کہا اس بابے دی میں گل ٹورا جس بابے نو تسی مندے ہو. میں پیش کرا تسی کہو جی مندے ہی نہیں. ایک بے باک تے بڑے ہوندے ایک کہنے لگا ہم تو قول صحابی کی بھی حجت نہیں مانتے. میں کہتے لکھ. اور دوسرا کہنے لگا چپ کر میں گل کر رہی. میں کہا لکھے تھے میں قول صحابی بھی نہیں پیش کرا. اور دوسرے آپس ہی لڑ پیا. انہوں نے کہا چپ کر میں مناظرہ کر رہا. پھر میں کہا جناب تسی تے بندے ہو قرآن و حدیث نو، میں نو ذرا حدیث دی تعریف سناؤ. میں کہا لیکن او نہیں سنانی جڑی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھی، او تعریف سنانی جڑی حدیث وچ موجود ہے، حدیث دی تعریف. بس ختم. اسی جی وڈے مولوی لے کے آواں، اج تک وڈے مولوی لے کے آواں. وڈیاں گلاں میں تے اس دا قائل ہی کوئی نہیں. ساڈے علماء حضور دے بارے مولویاں نال مناظرے کرن. انہوں نے کہا پہلے میرے نال میں صرف صغیر سنا. ہاں جی اف اللہ عنک لما ذنت لهم. ادھر کہنے لگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا کدا معنی ہے؟ وہ ترجمے والا قرآن نہ پیٹا سی. میں تو قرآن کھس لیا. میں کہا اے تے ہے مولویاں دا پہاڑا. ہن دس افا دا معنی کدا ہے؟ حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا افا سیگا دس دی صرف صغیر کر. کہنے لگا یہ اسی نکی نکی گل. میں کہا تو بڑی گل پھر کیتی کیوں؟ نکی رہا پترا تو حضور دے بارے گلاں کرنا.